نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي أمين مكين كريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک تصدق سے منہاج القرآن اسلامک سینٹر فالیہ میں ہم آہانہ درس عرفان قرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان قرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن سٹی کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، تحریک منہاج القرآن تحصیل فالیہ کے جمیع قائدین اور کارکنان کو اور تشریف لائے ہوئے جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، آج کے درس عرفان قرآن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے ایمان اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم، ایمان والوں کی سب سے قیمتی متاع ہے. ایک مومن کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے. ایمان حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے. ایمان ملتا بھی ادب مصطفیٰ کے سلے میں ہے اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے سلے میں. آج قرآن مجید کی روشنی میں اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو احادیث نبوی کی روشنی میں ہم ان 3 نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے پہلا نقطہ سمجھیں کہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب
میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی سورۃ النور کو پڑھیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 18 ہے، سورت کا نمبر 24 ہے، اور اس سورہ نور کی آیہ کریمہ نمبر 62 کا مطالعہ کریں۔ اس مقام پہ مالک کائنات ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں۔ اب پڑھے لکھے آباد بیٹھے غور کریں، اس آیہ کریمہ کا آغاز کلمہ حسر سے ہو رہا ہے۔ انما کلمہ حسر ہے، اور یہ فقط اور صرف کا معنی بھی دیتا ہے۔ انما المؤمنون، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے تو فقط وہی لوگ ہیں۔ مولا کون؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور اگر ان ایمان والوں کو صحبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، معیت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، میرا حبیب اگر انہیں کسی اجتماعی کام کے لیے بلائے، یا وہ کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہیں، وہ صحبت مصطفیٰ میں ہیں، وہ معیت مصطفیٰ میں ہیں، پھر اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، وہ میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جاتے بھی نہیں ہیں۔ اب سامعین محترم غور کریں، مالک کائنات نے آغاز کیا کلمہ حسن سے کہ ایمان والے تو فقط وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، پھر زندگی میں اگر انہیں بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے، وہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہوں، پیچھے سے خبر آئے کہ گھر میں کوئی مجبوری پیش آ گئی، کوئی فوتیدگی ہو گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی شرعی گزر پیش آ گیا، اب انہوں نے اٹھ کے جانا ہے، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، گھر میں مجبوری تو ہے، اس کے باوجود وہ میرے حبیب کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ سامعین محترم، مالک کائنات اسی نقطہ کو اسی مقام پہ ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے۔ میرے اللہ نے اس سے آگے ارشاد فرمایا ان الذین یستأذنونک، اللہ فرماتا ہے حبیب مکرم، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اجازت لے کے جاتے ہیں بس وہی ایمان والے۔ سامعین اللہ کا کلام ہے، اگر غور کریں رب کائنات اس ایک مقام پر ایک ہی نقطے کو دو طریقوں سے بیان کرتا ہے۔ پہلے فرماتا ہے کہ ایمان والے فقط وہ ہیں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں جانا پڑے تو حبیب کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ اسی نقطے کو پھر بیان کیا اور فرمایا میرے محبوب مکرم جو اجازت لے کر جاتے ہیں بس وہی ایمان والے۔ اب سامعین محترم اس سے آگے غور کریں تو میرا اللہ بڑا لطیف کلام کر رہا ہے۔ مالک کائنات اپنے حبیب سے کلام کرتا ہے اور ارشاد کیا فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے محبوب جب کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے، تصور میں دیکھیں کہ آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہیں، پیچھے سے خبر آئی کہ گھر میں کسی کی فوتگی ہو گئی، کوئی مرنا ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
بارگاہ میں گئے اجازت لینے. رب کائنات فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے حبیب مکرم جب کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آ جائے. سامعین غور کریں انسانی نفسیات کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی مجبور اجازت لینے آ جائے تو حبیب اسے اجازت دے دیں. لیکن رب کائنات ایسے نہیں فرماتا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے حبیب مکرم اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آ جائے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے محبوب مکرم ہم حاکم آپ کو بناتے ہیں، مختار آپ کو بناتے ہیں، فیصلہ ساز آپ کو بناتے ہیں. اگر کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آ جائے حاکم و مختار آپ ہیں، جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور جس کو چاہیں جانے کی اجازت نہ دیں. اللہ یہ نہیں فرماتا کہ وہ مجبور ہے اجازت دے دے. رب فرماتا ہے میرے پیارے حبیب جب مالک و مختار آپ ہیں پھر رضا آپ کی رہے گی، مرضی آپ کی رہے گی، منشا و ارادہ آپ کا رہے گا. جس کو چاہے جانے کی اجازت عطا کر دیں، جس کو چاہے عطا نہ فرمائے. سامعین غور کریں جو اجازت لینے آیا اس کے گھر میں مجبوری ہے. اگر محبوب مکرم اسے اجازت عطا نہیں فرماتے اور وہ بارگاہ مصطفیٰ میں رہتا ہے تو گویا اسی نقطے کو تو کہتے ہیں فنا ہونا. اپنی منشا تھی اٹھ کے چلا جاؤ، اپنی ضرورت تھی اٹھ کے چلا جاؤ، لیکن محبوب نے چاہا نہیں تو ادھر بیٹھ. اپنی مرضی کو مرضی مصطفیٰ میں فنا کر دیا، اپنے ارادے کو ارادہ مصطفیٰ میں فنا کر دیا، اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ میں فنا کر دیا. رب یہی تو فرماتا ہے اگر ایمان رکھنا چاہتے ہو اور ایمان کامل چاہتے ہو، ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ میں فنا ہو جانے کا نام. سامعین اس سے آگے غور کریں میرے اللہ نے عجیب تر کلام دیا. رب کائنات نے اس سے آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب مکرم وہ جو آپ سے اجازت لے کے چلے گئے، جو اجازت لے کر چلے گئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب ان اجازت لے کر جانے والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں. اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی مانگے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی التجا کریں. عقل سوال کرتی ہے اے رب کائنات وہ جو محبوب کی اجازت سے گئے ہیں وہ ادب کے تو سارے تقاضے پورے کر گئے. اے مالک کائنات تو نے آغاز میں فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اجازت لے کے جاتے ہیں. اب یہ جانے والے تو اجازت لے کے گئے، محبوب نے اجازت دی تو بارگاہ سے چلے گئے. اے مولا جب انہوں نے کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، ادب کے سارے تقاضے پورے کیے، پھر کیوں فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے استغفار کریں. تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد الوادی کے نقطہ سمجھاتے ہیں کہ رب کائنات کی منشا یہ تھی، رب چاہتا یہ تھا کہ اگر تمہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اگر تمہیں معیت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اگر تمہیں دیدار مصطفیٰ کا موقع نصیب ہو گیا، اب پیچھے ساری دنیا بھی مرتی ہے تو مر جاتی، تم صحبت مصطفیٰ چھوڑ کے نہ جاتے. رب کی چاہت یہ تھی، مالک کائنات کی منشا یہ تھی کہ اگر تمہارے نصیب میں صحبت مصطفیٰ آ گئی، دیدار مصطفیٰ آ گیا، پیچھے ایک فوتگی تو کجا ساری دنیا بھی مرتی ہے تو مر جاتی، تم چہرہ مصطفیٰ کی دید چھوڑ کے نہ جاتے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کائنات کا جلال
گے تو پھر رب کائنات بے شک رحم کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کو بار بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں گے ہر بار بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی فنائیت کا نقطہ کھلتا جائے گا۔ پھر رب کائنات اسی نقطہ کو قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ سمجھاتا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 65 کا مطالعہ کریں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فلا وربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، فلا وربک سونیا تیرے رب دی قسم۔ مالک کائنات قسم اپنی ربوبیت کی کھانا چاہتا ہے، لیکن اپنی قسم بھی نسبت مصطفیٰ سے کھاتا ہے۔ فلا وربک، اے مولا کیا تو ہمارا رب نہیں ہے؟ جواب آتا ہے ہاں بدلے میں آپ کا بھی رب ہوں۔ تو اے مالک کائنات کیا تو پوری کائنات کا رب نہیں ہے؟ جواب آتا ہے ہاں میں کل کائنات کا رب ہوں۔ تو اے رب کائنات جب تو کل عالمین کا رب ہے تو پھر عالمین کا رب ہونے کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ جواب آتا ہے بے شک میں کل عالمین کا رب ہوں، عالم حیوانات کا رب بھی میں ہوں، عالم انسانیت کا رب بھی میں ہوں، عالم جمادات کا رب بھی میں ہوں، لیکن جتنا مزہ رب محمد کہلا کے آتا ہے اتنا مزہ کسی اور کا رب کہلا کے آتا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب مکرم تجھے حسن عطا کرنے والے کی قسم، اے محبوب تجھے زیبائی عطا کرنے والے کی قسم، اے محبوب تیرا جلوہ حسن تراشنے والے کی قسم، اے وہ کوہا کے مکھڑے والے، اے وہ نئی کی زلفوں والے، اے کائنات میں سب سے حسین میرے محمد تیری پرورش کرنے والے رب کی قسم۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اب غور کریں، مالک کائنات اپنی قسم کھا کے ارشاد فرماتا، اور اگلے کلمات کے لا یؤمنون، لا کا معنی نہیں، یؤمنون کوئی ایمان والا ہو سکتا۔ تو رب کائنات اس مقام پر ایک نقطہ سمجھا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب مکرم آپ کے رب کی قسم کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ در مصطفیٰ سے نہ کروائے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ رب فرماتا ہے اپنی قسم کھا کے کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ محبوب کی بارگاہ سے نہ کروائے۔ تو سامعین محترم غور کریں، کیا ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کے فیصلے بارگاہ مصطفیٰ سے کروا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے جمی معاملات کے فیصلے سیرت محبوب کی روشنی میں کر رہے ہیں؟ تو شاید سر شرمندگی سے جھک جائے۔ آج کے دور میں ہمارے دعوے بھی بڑے بڑے، نعرے بھی بڑے بڑے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیصلے جو ہماری طبیعت پسند کرتی ہے انہیں قبول کرتے ہیں، اور وہ فیصلے جن کو طبیعت قبول نہیں کرتی وہاں پہ آنکھیں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی اگر وراثت کا معاملہ پیش آ جائے، ہم خود اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت کا حصہ دیتے نظر نہیں آتے۔ خاندان میں اگر شادی بیاہ کا موقع آ جائے، ایک طرف تو دعویٰ محبت مصطفیٰ بھی ہے، دوسری طرف جب شادی کے مواقع آتے ہیں تو ہمارے
سامنے آتی ہے، گندگی ہے، فحاشی ہے، ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، جب کہ رب کائنات فرماتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کوئی بھی انسان اور کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زندگی کے ہر معاملے کو در رسول پہ نہ پیش کرے۔ اور آگے سامعین محترم، تمام فیصلے انسانی مزاج کے مطابق تو نہیں ہوتے کہ ہو جاتے، رب کائنات نے پھر انسانی نفسیات کو ایڈریس کیا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ تمہاری طبیعت قبول نہ کر رہی ہو، بشری تقاضا کے تحت وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہو، پھر بھی رب کائنات فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ جو فیصلہ در مصطفیٰ سے آ جائے اس فیصلے پر تمہارے دل و دماغ میں ذرہ بھر بھی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، مالک کائنات نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر در مصطفیٰ سے فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو من و ان قبول کرنا ہوگا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور محبوب کی بارگاہ سے آنے والا فیصلہ خوشی سے، خوش اسلوبی سے، مرضی سے قبول کرنا ہوگا، اور اس طرح قبول کرنا ہوگا جس طرح حضرت اسماعیل نے اپنے گلے پہ چھری قبول کی تھی، اس طرح قبول کرنا ہوگا جیسے آقا امام حسین نے میدان کربلا میں سارا کنبہ بھی لٹا دیا اور ہر بار یہی کہتے رہے مولا جو تیری جگہ وہ میری جگہ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا وہ فیصلہ خوشی کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، محبوب کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کرتے ہوئے قبول کرنا ہوگا۔ تو سامعین محترم، چونکہ وقت مختصر ہے، غور کریں ان دونوں آیات بینات سے یہی نقطہ سمجھ آیا کہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ اب آئیے اس سے آگے غور کریں، ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے سلے میں۔ سامعین اس پہ غور کریں، سورۃ الحجرات پڑھتے ہیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 پڑھیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، جو بارگاہ مصطفیٰ میں سراپا ادب بنتے ہیں، جو ادب کا پیکر بن کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے بارگاہ محبوب میں ادب کا پیکر بن جانے والوں کو رب کائنات یہ اجر دیتا ہے کہ میرا اللہ ان کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے، ان کے دلوں کو چنتا ہے، اور رب کائنات ان ادب کرنے والوں کے دلوں کو چن کر ان کے دلوں میں تقویٰ کا نور سجا دیتا ہے، تقویٰ کا نور سجا دیتا ہے۔ سامعین محترم، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں کہ تقویٰ نصیب ہو جائے، روزے رکھتے ہیں کہ تقویٰ نصیب ہو جائے، زکات دیتے ہیں کہ تقویٰ نصیب ہو جائے، حج کرتے ہیں کہ تقویٰ نصیب ہو جائے، ان ساری کی ساری عبادات پر میرا اللہ ضمانت تقویٰ نہیں دیتا، ساری عبادات کے بجا لانے پر اللہ تقویٰ کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ ادھر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرتے جائیں، مالک کائنات تقویٰ کی ضمانت عطا
کیا صرف ایمان والے محبوب کی بارگاہ کا ادب کریں تو صرف مومنوں کو تقویٰ دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں۔ آیت مبارکہ کو پھر پڑھو، پھر پڑھا تو مالک کائنات فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ ان نام کلمہ تاکید ہے، الذین اسماء موصولہ میں سے ہے اور یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے صرف ایمان والوں کے لیے تخصیص نہیں کرتا، میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب جو بھی کرے گا، اگر وہ کافر ہوگا تب بھی، مشرک ہوگا تب بھی، یہودی ہوگا تب بھی، نصرانی ہوگا تب بھی، مومن ہوگا تب بھی، جو بھی میرے پیارے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتا جائے گا میں اسے تقویٰ کا نور عطا کرتا جاؤں گا۔ شاید سامعین محترم علماء پریشان اور وہ یہ سوچیں کہ علامہ صاحب نے کیا کہہ دیا کہ اللہ رب العزت یہودی کو بھی تقویٰ دے گا، مشرک اور کافر کو بھی تقویٰ کا نور دے گا؟ تو سامعین محترم یہ نقطہ دل کی تختی پہ لکھتے جا رہا ہے۔ اگر کوئی مومن محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے میرا اللہ اسے تو تقویٰ کا نور دیتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی کافر اور مشرک تاجدار کائنات کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے مالک کائنات اس کافر و مشرک کو پہلے ایمان کا نور دیتا ہے، ایمان عطا کر کے پھر تقویٰ کی دولت دیتا ہے، اسے دو اجر دیتا ہے۔ جو در نبوت پہ مؤدب بن کے حاضر ہوتا ہے میرا اللہ اسے کافر رہنے نہیں دیتا۔ اس پر سامعین صرف اشارہ کرتے ہوئے وقت بچاتے ہوئے دو دلائل دیتا ہوں۔ ایک سورۃ الاعراف کو پڑھیں اور جنہوں نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ کے خطابات سنے ہیں انہوں نے یقیناً یہ نقطہ پہلے سنا ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت مبارکہ نمبر 115 کو پڑھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تھے مقابلہ کے لیے، وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا کرنے آئے؟ بولے مقابلہ کرنے، وہ کوئی ادب کرنے نہیں آئے تھے، آئے تھے مقابلہ کرنے، لیکن ان کی زبان سے ایک ادب کا جملہ نکل گیا، ایک ادب کا جملہ کہ جب مقابلہ کا آغاز ہونے لگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کا آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں؟ نحن الملکین، کرنا مقابلہ ہے، یعنی انہوں نے آتے ہی اللہ کے نبی پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے آتے ہی پہلا بار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ پہلے آپ کریں گے یا ہم کرنے والے بنیں گے؟ رب کائنات کو ان کا وہ ادب کا جملہ اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے ان جادوگروں کو بھی ایمان کا نور عطا کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو بارگاہ نبوت کا ادب بجا لاتا ہے رب کائنات اسے کافر رہنے نہیں دیتا۔ پھر صحیح مسلم کو پڑھے، امام ترمذی کو پڑھے، امام طبرانی کو پڑھے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ کی کتب کا مطالعہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث مبارکہ ہے کہ جب میرے پیارے محبوب مکرم مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے تو مدینہ کے بچے دوڑے دوڑے محبوب کی بارگاہ میں آتے، مدینہ المنورہ کے بچے تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، میرے محبوب ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت رکھتے، ان بچوں سے پیار کرتے۔ ان بچوں میں ایک یہودی بچہ تھا جو میرے محبوب کو دل میں بیٹھا، اس یہودی بچے نے حبیب کو دیکھا، پیارے محبوب سے محبت کرنے لگا، حضور سے پیار کرنے لگا۔ وہ یہودی بچہ
محبوب کا مکھڑا دیکھا. سامعین محترم, حدیث پاک کا مطالعہ کریں. ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے اس بچے کو نہیں دیکھا, وہ نظر نہیں آیا. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ یہودی بچہ کہاں ہے؟ محبوب لجپال کی لجپالی کے صدقے جا, بچہ یہودی ہے, روز صرف دیکھنے آتا ہے, ایک دن نظر نہیں آیا. حضور پوچھتے ہیں وہ بچہ کہاں ہے؟ پتہ کیا گیا تو خبر ملی وہ بچہ بیمار ہے. جب آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہ بیمار ہے تو میرے محبوب نے اپنے دیوانوں سے فرمایا, اے عاشقو, پہلے وہ بچہ دیکھنے ہمیں آتا تھا, اور آج ہم اس کے گھر اس بچے کو دیکھنے چلے. یہودی کے گھر کی طرف آ کر چل پڑے. پیارے محبوب کائنات اس یہودی کے گھر کی طرف چل پڑے. اس کے گھر پہنچے. جب میرے آقا نے اس کے گھر قدم رکھا, اس بچے نے مکھڑائے مصطفیٰ دیکھا. علیل تھا, بیمار تھا, مرض الوصال میں تھا. حضور کا مکھڑا دیکھتا گیا تو چہرہ نکلا. سبحان اللہ. وہ بچہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ گیا. پیارے محبوب مکرم تشریف لائے, میرے آقا اسی کی چارپائی پہ اس کے سرہانے بیٹھ گئے. پیارے آقا نے اس بچے کا سر اپنی گود میں رکھا, اس بچے کے سر میں اور اس کے بالوں میں اپنی نازک نازک انگلیاں پھیرنے لگے. اس بچے سے پیار کرتے کرتے میرے حضور فرماتے ہیں, فقال لہ اسلم, اے بچے کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, فنظر الی ابیہ, اس کا باپ اسے بول کے کہتا ہے, ارے بچے میری طرف کیا دیکھتا ہے, جب کہ لجپال نبی, عظیم نبی چل کے خود تیری خبر لینے آیا ہے, تو اب یہ نبی جو کہتے ہیں وہ کرتا جا. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار کائنات نے کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو گیا. میرے محبوب اٹھ کے اس کے گھر سے نکلے. آقا تاجدار کائنات کا اس کے گھر سے جانا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی. لیکن سامنے محترم یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ جو انسان بھی بارگاہ نبوت کا ادب کرتا ہے, بارگاہ محمدی کا ادب کرتا ہے, مالک کائنات اسے کافر رہنے نہیں دیتا. جو حضور کا مؤدب ہوتا ہے, رب کائنات اسے پہلے ایمان دیتا ہے, پھر تقویٰ کا نور دیتا ہے. ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے میں ہے, اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے صلے میں ہے. تو سامعین محترم غور کریں, قرآن مجید کا مطالعہ کریں. اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر بھی بارگاہ نبوت کا ادب سکھایا ہے, میرے اللہ نے خطاب ایمان والوں سے کیا ہے. سورۃ الحجرات کو پڑھیں, میرے اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. پھر اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آوازوں سے اونچا نہ کرنا. پھر سورۃ الواقعہ کو پڑھیں تو رب کائنات فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اب سامعین محترم, انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, مولا تو نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھانا تھا تو مولا ایمان والوں کو کیوں سکھاتا ہے؟ ایمان والے تو پہلے ہی ماننے والے ہیں, ایمان والے پہلے ہی ماننے والے ہیں, ادب والے ہیں. مولا تو جو پہلے ماننے والے ہیں تو پھر انہیں ادب کیوں سکھاتا؟ اگر انہیں بارگاہ نبوت کا ادب سکھانا تھا, کافروں کو سکھاتا, مشرکین کو سکھاتا. یا ایھا الناس کے کلمات آتے,
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہ نکتہ سمجھایا کہ رب کائنات بار بار ایمان والوں کو مخاطب کر کے اور متوجہ کر کے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اس لیے سکھاتا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر ایمان کی دولت نصیب ہو چکی ہے، اس ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہو تو یہ ملا ہوا ایمان بچتا بھی ادب مصطفیٰ کے سینے میں ہے، اس کا تحفظ بھی ادب مصطفیٰ سے ہوگا۔ اور سورۃ الحجرات کی آیت ایمان نمبر 2 نے یہ نقطہ سمجھا دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے اونچا نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور کبھی بھی میرے محبوب کو ایسے آواز دے کے نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی کر بیٹھے، معاذ اللہ، اگر میرے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی کر بیٹھے، ہلکی سی بے ادبی ہوتی گئی، زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم، ضمیر جمع کی ہے، زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں آنے دوں گا کہ لٹ چکے ہو۔ سامعین محترم، انسانی نفسیات ہے، انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اگر در محبوب کی بے ادبی معاذ اللہ ایک گناہ ہے تو مولا اس ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی ضائع کرتا۔ سوچے عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایک گناہ ہوا ہے تو ایک نیکی ضائع ہو، چلے مولا تو بڑے جلال میں صحیح تو اس ایک گناہ کے بدلے 100 نیکیاں مٹا لیتا، ایک سال کی نیکیاں مٹا لیتا۔ تو اے رب کائنات ایسے کیوں کر رہا ہے کہ ایک طرف گناہ ایک ہے، دوسری طرف ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اگر 100 سالہ زندگی ہے اور زمین سے لے کر آسمانوں تک نیکیوں کے پہاڑ ہیں، ادھر محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہوتی گئی، وہ سارے کے سارے نیکیوں کے پہاڑ ضائع ہو جائیں گے۔ مولا ایسا کیوں ہے؟ تو تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر والی کی کتاب ہے تحفظ ناموس رسالت، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور یہ کتاب اصلاً وہ دلائل ہیں جو 80s کے دور میں حضور شیخ الاسلام نے ناموس رسالت کا قانون بنوانے کے لیے عدالت میں دیے تھے، انہی قوانین کو کمپائل کر کے، دلائل کو کمپائل کر کے پھر وہ کتاب بنائی گئی۔ تو سامعین محترم یہ نقطہ سمجھ آتا ہے تفاسیر کو پڑھ کے، ائمہ متقدمین کو پڑھ کے، کہ بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی معاذ اللہ اگر ہو جائے تو اس سے انسان صرف گنہگار نہیں بنتا، اس عمل سے انسان صرف فاسق و فاجر نہیں بنتا، اگر در حبیب کی بے ادبی ہو گئی انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، انسان مرتد و کافر بنتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ فرماتا ہے ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں آنے دوں گا۔ ذہن پھر سوال کرتے مولا یہ شعور تو نے کیوں چھین لیا؟ تو رب فرماتا ہے اس لیے کہ اگر اسے شعور ہو گیا کہ میری نیکیاں ختم ہو گئی، اعمال جاتے رہے، تہجد ضائع ہو گئے، روزے ضائع ہو گئے، پھر وہ روئے گا، پھر وہ چیخے گا، پھر وہ توبہ کرے گا، اور جب وہ توبہ کرے گا تو میں رحیم بھی ہوں، ممکن ہے توبہ قبول کر۔ تو رب کائنات فرماتا ہے در محبوب کی بے ادبی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جو میرے حبیب کی بارگاہ کا بے ادب بنتا
اسے توفیق توبہ بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن سے ہم یہ نقطہ سمجھ گئے کہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے سلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے سلے میں ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں کو تاجدار کائنات کی محبت و ادب میں فنا کرتے جائیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ عظیم ذات ہیں جنہوں نے ساری زندگی سے بارگاہ نبوت کا ادب سکھایا ہے، اور اگر حضور شیخ الاسلام ہمیں اس حبیب کی بارگاہ کا ادب نہ سکھاتے تو ممکن ہے کہ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں جوان آج دنیا کی محبت میں بھٹک رہے ہوتے۔ تو میں جوان دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں منہاج القرآن کی رفاقت میں، منہاج القرآن کا رفاقت فارم فل کریں۔ یہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت یہ صرف اس دنیا کی رفاقت و سنگت نہیں، یہ قبر کی بھی رفاقت ہے، یوم قیامت کی بھی رفاقت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مشن کی رفاقت کے تصدق سے جس طرح ہم اس دنیا میں محبوب کی محبت کے ترانے الاپتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر محبوب کے مکھڑے کی باتیں کرتے ہیں، کل یوم قیامت وہ مکھڑائے محبوب آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں تاجدار کائنات کے پرچم کے سائے میں ہوں گے، اور حضور تاجدار کائنات کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے جوان دوست احباب اور جن احباب نے ابھی تک منہاج القرآن کا رفاقت فارم فل نہیں کیا وہ رفاقت فارم فل کریں، رفیق بنے، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح نصیب ہوگی۔ آج کے اس درس عرفان القرآن کے اہتمام پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے تمام فورمز کے جمی قائدین اور کارکنان کو، اور میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہر مہینے کا آخری ہفتہ ہمارا یہ درس عرفان القرآن جاری اور ساری رہے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔